ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر اور بڑے اہم موضوع کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے قبل کہ میں موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالات، واقعات، معاملات کسی اور ہی سمت چل پڑے ہیں۔ ہماری امید تو یہ تھی کہ امن قائم ہو، حالات، واقعات، معاملات بہتر ہوں، لیکن ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خطے کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور پاکستان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تاہم سرمایہ کاری کی ایک بہت بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں ہم۔ ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں اور بڑے اہمیت طلب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عرب ممالک کے دورے پر تشریف لا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بلکہ سینکڑوں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک سے حاصل کر لی ہے، اور امریکہ کو اس وزٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں ظاہری بات ہے سعودی عرب کو بھی اور قطر کو بھی بہت سارے فوائد ہوں گے۔ وہ امریکہ کی اچھی کتابوں یعنی گڈ بکس میں آ جائے گا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو ایک فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سعودی عرب پہنچے، ان کا بڑی خوبصورتی سے خیر مقدم کیا گیا، ہوائی جہازوں نے ان کو سلامی پیش کی۔ ان کے لینڈ کرنے کے بعد محمد بن سلمان صاحب خود تشریف لائے، ایئرپورٹ سے انہیں لے کر گئے، ان کے لیے ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا، انویسٹمنٹ کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں امریکہ نے 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ حاصل کر لی۔ یہ ان شعبہ جات میں انویسٹمنٹ آئی ہے ناظرین جن شعبہ جات کے اندر لوگوں کی اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، لیکن یہ ہائی ٹیک انڈسٹریز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس و دیگر کے اندر انویسٹمنٹ، جس سے دنیا بھی ترقی کرے گی، سعودی عرب بھی ترقی کرے گا اور امریکہ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ قطر تشریف لے کر گئے، اور قطر میں بھی حالات، معاملات کچھ اسی نوعیت کے رہے۔ حکمران قطر ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے، ان کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ امریکہ میں اس کی پلاننگ اور تیاری کی گئی۔ یہ بڑا ہی اہم دورہ تھا ناظرین، جس کے نتیجے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری سرمایہ کاری کی توقع کی جا سکتی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ خطے کے اندر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی سرمایہ کاری کے بہت سارے مواقع ملنے کی امید اور توقع ہے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو غالباً میری آواز نہیں آ رہی، لیکن ہم ان سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری امریکہ میں کی جا رہی ہے، وہاں پر پاکستان چند ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے، تاہم اس کی ابھی تک ہم امید اور توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ دشمن ہمیں میلی اور گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے نا، میلی اور گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں محنت اور کاوش کرنے کے باوجود نتائج نہیں ملے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جو 100 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ تھی، جو کہ 4 برادر اسلامی ممالک و چین سے آنی تھی، وہ محیط تھی گرین پاکستان پر، اور گرین پاکستان منصوبے کے تحت، جو کہ SIFC کا بڑا بہترین منصوبہ تھا، اس میں سینکڑوں یا ہزاروں ایکڑ رقبہ ایسا تھا زمین کا جسے کینالز اور پانی کے ذخیروں سے سیراب کرنا تھا، جسے حالیہ ادوار کے اندر احتجاج اور اسٹرائکس کے ذریعے خراب کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ملک کے معروف معیشت دان، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ ہیلو
हेलो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत हल्की है, बाहर तो ठीक थी, यहाँ पर क्लियर नहीं है। मेरी बातें असल में हैं भी इतनी खतरनाक कि थोड़ी सी हल्की ही हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन अब हेलो? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आपकी आवाज बहुत हल्की है, जब उन्होंने बाहर से मिलाई थी तो क्लियर थी। मैं थोड़ा सा आवाज बुलंद करके आपसे सवाल पूछता हूं। अब आपकी आवाज बुलंद तो पूरी दुनिया में हो रही है, यहाँ का हो। मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाहूँगा कि अमेरिका वैसे तो दुनियावी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मकबूल और मशहूर और सुपर पावर तस्वुर किए जाने वाला मुल्क है, लेकिन उसको भी सरमायाकारी की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि $1 खरब तक की सरमायाकारी के मंसूबे उनको हासिल हो गए अरब दौरे पर, अरब ममालिक के दौरे पर। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी उम्मीद और तवक्को ये थी कि कम अज़ कम जो हमारा टारगेट है उसका 1/4 ही हमें मिल जाता, यानी $25 अरब ही आ जाते तो मुल्क की मईशत को बेल आउट मिल जाता। माजरत के साथ एक चीज़ की तफसील आपको बताता चलूं कि इन $100 अरब में से एक बहुत बड़ी सरमायाकारी ग्रीन पाकिस्तान में थी, और ग्रीन पाकिस्तान कैनाल्स और पानी के ज़ख़ीरों पर मोहित था। माजरत के साथ एहतिजाज और इन सब चीज़ों की वजह से अब वो कैनाल्स नहीं बनेंगी और ग्रीन पाकिस्तान का एक बहुत मुफस्सिल प्रोग्राम शायद कामयाब ना हो सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जब सीपैक शुरू हुआ था 2014 में, तो हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। जी जी। और मैंने उस वक्त कहा था कि एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे की मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती जब तक आप खुद अपनी सरमायाकारी मुल्की लोग नहीं करेंगे, जबकि मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये सोच ही हमारी गलत है कि भाई मुल्की लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं पाकिस्तान से। अभी भी कहा कि जी वो आप सुपर टैक्स कम कर दें वरना सारा सरमाया जो है दुबई चला जाएगा। हम खुद कह रहे हैं, तो कभी हुकूमत से किसी ने पूछा कि ये जो सरमाया बाहर चला जाएगा ये कैसे चला जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये सो कॉल्ड मुहिब वतन ताजिर सरमायाकार, आप कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं ये आज भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पैसा मुल्क से बाहर ले जाएं। नहीं, सवाल ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल वो तो कर रहे हैं, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हाँ। क्या किस तरीके से जा रहा है? हमारी हुकूमत जो है, मैं इस मौके पर अगर आप इजाजत दे दें तो थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल में इस बात का जवाब दूं, वरना ये रूटीन की बात हो जाएगी, क्योंकि अहम आपका सवाल है। जी, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जी जी, आपको खुली इजाजत है। देखिए, बात ये है अली नासिर साहब कि अभी भारत ने हमारे साथ बिला इश्ताल जारियत की। हमारी अफवाज ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस से ताईद गैबी से, मेरा बार बार जिक्र है, ताईद गैबी से एक फतह हासिल कर ली। लेकिन ये कुरान ने क्या कहा था और अगली आयत में क्या कहा है वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और बार बार जो है ये फतह की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आधी मिनट आप मुझे इस पर दे दें। देखिए, ये जो बुनियान मरसूस है ये आयत नंबर 4 है सूरह सफ की। उसमें ये कहा है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है, उन लोगों को जो लड़ते हैं उसकी राह में कतार बांधकर, गोया दीवारें हैं सीसा पिलाई हुई, हम लड़ लिए और हमें कामयाबी हो गई। ये आयत नंबर 4 है। अब मैं जो आपके सवाल के जवाब में कहना चाह रहा हूं कि इसी सूरत में आयत नंबर 11 क्या है? ईमान वालों, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से लड़ो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझ रखते हो। अगर समझ नहीं रखते तो अल्लाह की राह में जो माल से जहाद है वो क्या होगा? करप्शन रोकना है, टैक्सों का निजाम सही करना है, इस्लाम का मज़ाम नईशत लाना है, अदल और इंसाफ करना है, सरमाए के फरार को रोकना है, हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर तबकों को देने के लिए, मराद देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, IMF की शराइत पर मुल्क को गिरवी रखकर कर्जे लेते चले जाना है, असासे गैर मुल्कियों को बेचना है, ये है जहाद। तो मेरा कहना ये था कि ये जो मैंने आपको आयत बताई उसके बाद आयत नंबर 13 भी आपको बता दूं। अगर वो अल्लाह कहता है कि आपको क्या चीज पसंद है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये इसी सूरह सफ की आयत नंबर 13 है। यानी अगर आपको खुशखबरी चाहिए है, अल्लाह की तरफ से मदद चाहिए है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो आपको रास्ता बता दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दे के आपको आजमा लिया है। अल्लाह ताला की एक सुन्नत और भी है, वो छीन के भी आजमाता है। हम चाहते क्या है, मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि हम जो बात हर वक्त सुबह शाम गैर मुल्की सरमायाकारी, अरे भाई गैर मुल्की सरमायाकारी क्यों आएगी जब आपके पाकिस्तानी भाई ये कहते हैं हम तो अपना सरमाया बाहर ले जा रहे हैं वरना हमें ये मराद दे दें। तो भाई मराद कहाँ से दे दें जब आप टैक्स नहीं चोरी करते?
حکومت نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا, صحت کا بجٹ کم کر دیا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو میں ابھی ایک فگر آئی ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں پاکستانی قوم غور سے سن لے, حکمران بھی سن لیں اور SIFC بھی سن لے جو کہ سرمایہ کاری لانے کی ذمہ داری ہے, جس میں افواج پاکستان کی نمائندگی ہے. SIFC سرمایہ کاری آپ بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, انسانی وسائل کی ترقی, اس میں 193 ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے 168. تو سوال یہ کہ یہ 25 ملک کون سے ہیں جو ہم سے خراب ہیں, باقی دنیا ہم سے بہتر ہے. وہ کون ہیں؟ 24 ملک ہیں سب سہارن جنوبی افریقہ کے اور ایک افغانستان. ان سب سہارن افریقہ کے 24 ملکوں اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا میں نیپال, بھوٹان, بھارت, افریقہ کے دوسرے ممالک, غریب ممالک, وہ سب پاکستان سے بہتر ہیں. جبوتی وہ بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے ہم رقم دینے کے بجائے ہم صنعت کاروں کی ترقی کے لیے, ہم جھوٹی برآمدات کے لیے, ہم جھوٹی ترسیلات کے لیے رقم دے رہے ہیں اور شاہانہ اخراجات بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر اب آپ کا امتحان شروع ہوگا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی سنت پر عمل کرتا ہے. اگر آپ اس سے کامیابی کے بعد بھی اگر آپ جو ہے وہی حرکتیں جاری رکھتے ہیں, مجھے یہ مراد دے دیں, مجھے مراد دے دیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو 168/193 ہے انسانی وسائل کی ترقی, اس میں کیا ہے آپ کو میں بتا دوں. پینے کا صاف پانی, رزق, علاج معالجے کی سہولیات, تعلیم, انصاف کی فراہمی, اس کو جو ہے سڑکوں پر انصاف ملتا ہے, اس کو جو ہے دہشت گردی نہیں ہوتی, ٹرانسپورٹ کا نظام ایسا ہے کہ اس کو کچل کے نہیں چلے جاتے. اس میں آپ دنیا کے سب ملکوں سے پیچھے ہیں سوائے افریقہ کے 25 ملک اور ایک جو ہے وہ 24 ملک اور ایک افغانستان. اب آ جائیے کرپشن. اسلام کی بنیاد عدل اور انصاف پر ہے. اسلام عدل اور انصاف. کرپشن میں 180 ملکوں میں ہمارا 135واں نمبر ہے. یعنی بیشتر ممالک 134 ہم سے بہتر ہیں. وہ ممالک جہاں کفر ہے, جو بھارت, وہ ہم سے کرپشن سے بہت بہتر ہے. نیپال ہم سے بہتر ہے, بھوٹان ہم سے بہتر ہے. تو آخر ہم چاہتے کیا ہے؟ ٹیکس ہم دینا نہیں چاہتے. 23,000 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ ٹیکس کم وصول ہو رہا ہے, جو استعداد ہے پاکستان کی حکومت لینا نہیں چاہتی. کرپشن سے اور جو ہے وہ 11,000 ارب روپیہ سال کا الگ نقصان ہو رہا ہے. دہشت گردی کی وارداتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. ملک کی سرمایہ کاری, فلائٹ آف کیپٹل کی دھمکیاں دے رہی ہیں, اور حکومت یہ نہیں ہمیں بتاتی کہ وہ تو لے جائیں گے. آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ کوئی ملک میں قانون کوئی موجود ہے روکنے کے لیے اس فلائٹ آف کیپٹل کو یا نہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا. معیشت کے اوپر بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ بڑے اہم نکات کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. اب جبکہ یہ واقعہ پیش آ گیا, اب آپ نے کہا کہ اس کے بعد اہمیت طلب چیز یہ ہے کہ کام اب شروع کرنا ہے یا کام اب شروع ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو کام شروع ہوگا اس کی کتنی تیاری کی ہے, کیونکہ محض دکھاوے سے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس میں خالص اور بھرپور ٹھوس کوئی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مبین دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اگر ہم عدل اور اسلام سے رد کرتے رہے, کرپشن اور ٹیکس کی چوری اور لوٹ مار کرتے رہے, سرمایہ کا فرار کرتے رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے. تو ہمیں اگر اس سے بچنا ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ SIFC بھی ذرا اس بات پر غور کر لے کہ بھئی ہمارے یہاں سرمایہ کاری باہر سے آنے کے بجائے یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم اپنا سرمایہ باہر لے جائیں گے. کوئی ان سے پوچھ تو لے حکومت سے کہ بھئی آپ نے کوئی طریقے اتنے ایسے کیوں چھوڑے ہیں کہ وہ ملکی قانون کے تحت وہ پیسے باہر لے جا رہے ہیں. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ایک لمحے کے لیے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. معذرت, تھوڑا لقمہ دینا مجبوری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جنگی کیفیت پیدا ہو گئی. ہمارے ملک کے اندر جو زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے بہت کم ہے. ہم نے IMF, FATF و دیگر OECD جیسی تنظیموں کے چکر کے اندر اپنے ملک کے اندر ڈالروں کی ان کمنگ ریمیٹنس کے اوپر بہت ساری لمیٹیشنز, ریسٹرکشنز, اور اس کے علاوہ فزیکل کیش اگر کوئی لا رہا ہے اس کے متعلق بہت سارے سوال و جواب رکھتی ہیں اور ایشوز کریٹ کر دی ہیں. بینک اکاؤنٹ بھی آج نہیں کھول سکتے بہت سارے نان ٹیکس پیئرز بینک اکاؤنٹ. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ڈالر کے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ تو ہمارے لیے ایک امتحان تھا. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر بلڈ کرنے پڑیں گے. IMF کیا کہتا ہے, FATF کیا کہتی ہے, OECD کیا کہتی ہے, یہ سب اب سیکنڈری چیزیں ہو گئی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے بہت اہم بات کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی پر دہرائیں
کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کرتے ہیں، جو 24 پروگرام ہوئے ہیں، اس میں معیشت بہتر نہیں ہوئی، عوام کی تکالیف بڑھی، پاکستان کے جو ہے معیشت کی شرح نمو سست ہوئی، قرضوں کا بوجھ بڑھا، اور نیو گریڈ گیم کے تحت اب امریکہ یہی چاہتا ہے، آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ 2027 کے بعد کسی بھی وقت خدا نخواستہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں، تو وہی وہ شرائط رکھ رہا ہے، وہی معاملات طے کر رہا ہے، وہی ہم چاہتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آئی ایم ایف کا اگر اگلا پروگرام ہم نے خدا نخواستہ لیا، حالانکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں ہمیں جانا پڑے گا، اور یہ جو ہے نا اجتماعی خودکشی ہوگی، اور پھر اس کے بعد 2027 بڑا اہم سال ہے، کیونکہ 2027 میں یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور ہم نے جو سو کالڈ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اس میں یہ رکھ دیا ہے کہ جس سود سے مکمل خاتمہ جو ہے 2027 تک ہو جائے گا، یعنی اسلامی نظام معیشت آ جائے گا۔ تو یہ اسلامی نظام معیشت کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آن کر دیں گے، آپ کو ٹیکسوں کا نظام بدلنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ شانہ اخراجات کم کرنے یہ باتیں پڑیں تو گے۔ سب زبانی کلامی ہیں، آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا مسلم معاشرہ ہے اور کتنا نہیں ہے، اور جہاں آپ نے ربا کا ذکر ہے، میرے خیال سود کے معاملات کے اوپر تو لوگ پھر بھی بہت ساری اپنی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، لیکن ربا کے معاملے کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو کلیئر وضاحت ہے، اور اگر وضاحت نہیں بھی ہے تو میرے خیال سے نزدیک جو مطلب ہے وہ جانتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اس متعلق بہت لمبی ایک جنگ لڑی ہے، تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ خود واقف ہیں، ہمارے ہاں یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، ہم اپنے معاشرے کو قطعی ان لائنز پہ نہیں لانا چاہتے، میرا جہاں تک خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ میری اصلاح کر دیں۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن جب آپ نے یہ جنگ جیتی ہے اور آرمی چیف نے خود جو ہے بار بار بنیان مرصوص کا ذکر کیا ہے، تو پھر جس قرآن کی آیت کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا، تو میں سورہ البقرہ کی 278 اور 279 بھی دینا چاہتا ہوں، وہ بھی ذرا پڑھ لیں اور اسی کو دہرائیں، صبح شام دہرائیں، آپ اپنے پروگرام میں دہرائیں کہ اگر آپ سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو پھر اگر آپ نے یہ جنگ جیتی ہے اور پھر آپ اگر یہ اللہ کے جنگ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کی شخص یقینی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اتنا مائنوٹ ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ میں آپ سے غلط بات کروں یا صحیح بات کروں مجھے نہیں پتا، یہ ربا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ دیا گیا کہ دنیا کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا اگر ربا ختم کر دیا جائے۔ میں نے آپ کو بتا دی بات، مطلب میں آپ اگر مجھے مزید کہیں گے تو میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن یہ کہ بالکل ایگری نہیں کرتا، میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ آئین میں ابھی ایک ترمیم کی گئی ہے، پارلیمنٹ نے کی ہے، 38F نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی، پارلیمنٹ نے کی ہے پاکستان کے، اور اس پر مٹھائیاں بٹی ہیں، خوشیاں منائی گئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ربا کا خاتمہ 1 جنوری 2028 سے پہلے کر دیا جائے گا۔ آئین کی ترمیم ہے آپ کی، تو اگر یہ آپ آئین کی ترمیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ تسلیم کر رہی ہے، جن دینی مذہبی جماعتوں نے، علماء نے، مفتیان کرام نے اس کا خیر مقدم کر کے مٹھائیاں بانٹی ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے، اسی لیے یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور مٹھائیاں بانٹی ہیں۔ تو پھر یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ دیکھیں زرعی اور مالی معاملات کے اندر استحصال کا عنصر شامل ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی شکل میں تو وہ اس سے مماثلت رکھے گا نا۔ تو پاکستان کے اندر تو جگہ جگہ کے اوپر مالی اور زرعی استحصال موجود ہے، چاہے پرائیویٹ پارٹیاں آپس میں کر رہی ہوں، حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہو، یا وائسی ورسا ہو۔ غلط تو نہیں کہ اگر کہہ رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کریں۔ مجھے تو معاشی استحصال ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، مقصد تو یہی تھا کہ معاشی استحصال ختم ہو، جہاں غریب کے اوپر امیر جو ہے وہ کوئی استحصال کر سکے، وہ شخص جو قرضدار ہو وہ استحصال کا شکار ہو، تو وہ تو ہمارے ہاں موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ابھی تو استحصال کا تو یہ کہ جو اسلامی بینکاری پاکستان میں 2002 میں آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو سب سے بڑی اسلامی بینک ہے اس نے 11% منافع دیا دسمبر 23 میں، اور سودی بینکوں نے 20% دیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، میں اسٹیٹ بینک کی فگر سے، میری تو نہیں ہے،
یعنی جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کا منافع کہیں زیادہ اور بچت کھاتے داروں کو انہوں نے تقریباً آدھا دیا. یعنی اسلامی بینکوں نے کئی 100 ارب روپیہ ناجائز کمایا ہے کھاتے داروں کی جیب سے کاٹ کے قانون کے. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو بینک آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان میں روایتی بینک اور یہ والے بینک دونوں شامل ہیں سر کہ نہیں؟ وہ علیحدہ یہ علیحدہ تو نہیں؟ اسلامی بینک جو ہے جس کے شرعی ایڈوائزرز ہوتے ہیں انہوں نے دسمبر 23 میں 11% منافع دیا بچت کھاتے داروں کو, اور سودی بینک جن کے پاس جو ہے وہ 80% سے زیادہ ڈپازٹ ہیں انہوں نے 20% منافع دیا. تو اس سال کس نے کیا؟ اب جو کچھ تیاری ہو رہی ہے کہ یہ جو اسلامی بینکس ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک اسی چیز پر لے آیا جائے 2027 پہ کہ وہ بھی اسی طرح سے استحصال کریں جس طرح سے سودی بینک کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک کھیل ہے. مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے میں اس معاملے میں پڑھے بغیر ایک چھوٹی سی بات کروں گا. لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں لیکن آپ انٹرنیشنل بینکر اور بہت کم عمر کے اندر آپ دنیا کی جو بڑے بڑے بینک ہیں ان کے اندر اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے جو ایک کنونشنل بینک میں کام کر رہا ہے اور پھر اچانک اس کو ایک نوکری ملتی ہے, وہ شرعی یا شریعہ کمپلائنٹ بینک میں چلا جاتا ہے, وہاں نوکری کرتا ہے 4 سال, اس کے بعد بہتر تنخواہ ملتی ہے, واپس کنونشنل بینک میں چلا جاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بینکر جو کہ اعلی کار ہے بنیادی طور پہ اس کی اپنی کمٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی طرف نہیں ہے. تو آپ مجھے معذرت کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ جس آدمی کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں وہ مجھے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے پروڈکٹ بیچ رہا ہے, کل تنخواہ کی خاطر وہ کسی اور بینک میں چلا جائے گا اور وہاں جا کے وہ ایسی بینکاری کو فروغ دے گا جو شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوگی. تو پہلے تو اس مسئلے کو تھوڑا سا حل کر لیں, پھر مذہبی مسائل کی جانب بعد میں جائیں گے. ایک شخص جس کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی طرف, وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا پرچار کر رہا ہے جب تک اسے تنخواہ مل رہی ہے, جب اسے دوسری جگہ تنخواہ مل رہی ہے تو وہ کنونشنل بینکنگ کا پرچار کر رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی, مجھے وضاحت کریں تھوڑی سی. نہیں آ جائے گی سمجھ میں آپ سے بات کر دوں. میں نام نہیں لوں گا نہ نام آپ پوچھیں. مسجد نبوی میں ہماری حکومت کے کچھ بڑے اہم وزیر اعظم اس وقت کے اور وزیر خزانہ جو آج بھی ہیں ان کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا جی میں اسلامی بینک کا ماہر ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پھر آپ آ جائیں, ہم آپ کو بڑی پوزیشن دے دیتے ہیں اسٹیٹ بینک میں, اسلامک بینکنگ میں آپ آ جائیں. وہ پوزیشن ان کو مل گئی. تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کچھ بینک میں ایک بڑی پوزیشن خالی ہوئی حکومت کی بینک میں, اسی وزیر خزانہ نے ان کو وہاں ٹرانسفر کر دیا سعودی بینک میں. جو مسجد نبوی میں عہد کیا گیا تھا کہ ہم ان کو اسلامی بینکنگ میں ان سے کی مدد لیں گے, حالانکہ وہ تو کوئی خاص تھا اسلامک بینکنگ میں ان کا کام تو نہیں تھا, نہ کوئی کتاب لکھی تھی. بہرحال آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سعودی بینک کے صدر بن کے حکومت سے ٹرانسفر کرا دیا. استعفیٰ سے کہ نہیں, حکومتی بینک میں اسی وزیر خزانہ نے کیا. تو میں جو چیز بار بار خوف دلا رہا ہوں کہ اللہ کے کو چیلنج نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ 278 279 میں واضح طور پہ کہا ہے آپ سلو کام کریں مگر دھوکہ تو نہ دیں. یہ تو نہ کریں کہ آپ 2007 یہ چل رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1992 میں جسٹس تنزیل الرحمان نے کہا تھا کہ جی ہم سود ختم کر دیں, مزید مہلت نہیں دے سکتے. وہ 1992 سے 2027 آ گئی اور اس دوران میں کئی ہزار ارب روپے لوٹ لیا سب نے مل کے. تو یہ کھیل چل رہا ہے نا ملک میں. 2027 میں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے جو اسلامک بینکنگ پر کام کیا ہے اسلامی معیشت پر. اب آپ نے سوال کا میرے جواب دے دیا. اب آپ نے سوال کا میرے جواب دے دیا. اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ دا کرنٹ ٹائم کہ ہم کنونشنل بینکنگ کو اس میں کنورٹ کر دیں. ایم آئی رائٹ؟ آواز ہلکی ہو گئی آپ کی جناب. نہیں مطلب مانے یہ ہیں آپ کے کہنے کے کہ آپ اپنی انٹرپریٹیشن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو پائے گی 2027 میں, ان کا ریزالو نہیں ہے اتنا. نہیں, میں نے یہ کہا کہ سعودی بینک اسلامی بینک جو ہیں اس کے فتوے موجود ہیں میرے پاس بڑے بڑے جید علماء کے, اور میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو اسلامی بینک ہے یہ بھی سعودی بینک ہی ہیں. انہوں نے اسلامی بینک کا نام ضرور رکھا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی بینک کہیں, اس لیے کہ اسلامی بینک تو وہ ہوتا ہے لیکن جو ہم نے سمجھا ہے کہ جو اسلامی نظام معیشت کو اپنائے. یعنی سود, اگر آپ سود چھوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تب بھی آپ اسلامی بینک نہیں ہیں. سود چھوڑنا صرف اسلام نہیں ہے, اسلام اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے. عدل اور انصاف ہے, جو ہے جائز حرام اور حلال ہے, یہ وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اسلامی بینک تو ایک منٹ کے لیے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ اسلامی بینک ہیں. اچھا لیکن اس میں ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں بہت سارے. میں چونکہ
طالب علم تو ہوں لیکن اس چیز کے اوپر گرفت بالکل نہیں ہے میری. میں آپ سے پوچھوں, پچھلی دفعہ بھی آپ سے پروگرام میں پوچھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ سود کے عین معنی ربا کے نہیں ہیں, نہ ہی ربا کے عین معنی سود کے ہیں. جی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس میں پیچیدگیاں ہیں. نہیں دیکھیے, پیچیدگیاں تو پیدا کی گئی ہیں اس لیے کہ 53 اسلامی ممالک کے فقہا جمع ہوئے تھے, 53 کنٹریز کے اس وقت تھے. ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ربا اور سود ایک ہی چیز ہے. یہ 53 اسلامی ملکوں کے جید علماء شامل تھے. یہ شبہ پیدا کیوں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح, وہ اس لیے ہوا کہ جب آپ نے اسلامی بینکاری کے نام شروع کیا تو انہوں نے سودی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ استحصال کیا, زیادہ جو ہے وہ جو ہے آپ نے دیکھا بڑے بڑے اداروں کو قرضے دیے, ڈپازیٹر کے پیسے کھا گئے. شریعہ ایڈوائزر جو کہ کسی زمانے میں اس کی تنخواہ 10-20 ہزار ہوتی تھی, اس کو 20 لاکھ روپے مہینے تک آپ نے امولمنٹ دے دیے. اب وہ میں چونکہ شریعہ بورڈ کا چیئرمین رہ چکا ہوں ایک بینک کے, تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بینک کا صدر اس کو گھور کے دیکھتا ہے تو وہ رائے بدل دیتا تھا. تو یہ تو دیکھیں نا, 20 لاکھ روپے مہینہ اگر آپ مراد دے دیتے ہیں ایک شریعہ ایڈوائزر کو, جو کہ میں نہیں کہتا کہ شریعہ ایڈوائزر کسی سے چھوٹا نہیں ہے, مگر شریعہ ایڈوائزر ہو تو صحیح نا. شریعہ ایڈوائزر تو وہ ہے جو اسلام کے منہ پر 1 انچ نہ ہلے. اگر تمام شریعہ ایڈوائزر کو دل میں پتا ہے, تمام کو پتا ہے کہ یہ جو متوازی نظام چل رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے, کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے, مگر وہ خاموش ہیں, بولتے ہی نہیں اسی معاملے پر. تو یہ چیز جو ہے نا اس میں تو میرے خیال سے بہتر یہ رہے گا کسی دن میں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیتے ہیں, آپ تعلیم اور علم اور جواز اور منطق سے بات کرتے ہیں, لیکن کسی دن آپ کی اجازت سے ایک مناظرہ ضرور رکھنا چاہوں گا, کیونکہ کئی مرتبہ آپ کے مناظرے دیکھے تو ہیں, لیکن ایک مناظرہ رکھنا چاہوں گا جس میں آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. میرا تو علم اتنا نہیں, بہت محدود علم ہے اس موضوع پر. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اب بات ہو رہی تھی سرمایہ کاری کے متعلق. اب ملک کو ان حالات کے اندر بڑی تیزی سے سرمایہ کاری بڑھانی پڑے گی, اس کے لیے بہت ساری محنت اور کاوش کرنی پڑے گی. جو پروگرامات پہلے مرتب کیے گئے ہیں ان پر جلد سے جلد امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اس لیے سرمایہ کاری کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر رکھ کر ملک کے اندر جلد سے جلد سرمایہ کاری لانی پڑے گی اور آنی پڑے گی. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.